امت مسلمہ پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کلمہ ہمارے مسلمان بھائی ان میں ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح فلسطین، کشمیر، غزہ، دیگر جتنے بھی فلسطین میں تو خاک ہو گئے۔ میں کل سوچ رہا تھا اور دل ہی دل میں ڈر بھی تھا اور ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو آتی ظلم کی، جبر کی ان پر آئی ہوئی اور اسرائیل نے طوفان بدتمیزی برپا کی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے لقمہ اجل بن چکے۔ آواز دے رہے، میں نے کل ایک آدمی کا بیان سنا جو دعا مانگ رہا ہے اور اپنے بچے کے قدموں میں کھڑے ہو کے شہید ہو چکے ہیں، کفن پہنا دیا اور رکھا ہوا ہے زمین پر، اور چھوٹے چھوٹے کبھی سوچے اپنے بچوں کی طرف، اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی مصیبت میں کوئی کڑا وقت آئے، بچے کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو دل لرز سا جاتا ہے، ارے ان کے بھی تو چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے اس جمعے میں کہ خدا نہ تو جاگو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کر گزرو۔ ارے کیوں خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تم نے؟ کیوں چپ کا تالا تمہارے اوپر لگ گیا؟ ارے تم تو ایک جان تھے، نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک بنیاد رکھی تھی، بھائی چارہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ بنیاد کیوں کر توڑ رہے ہو اور اس کی جڑوں کو کیوں کر کاٹ رہے ہو کہ کل تمہیں مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا؟ کہ تم اپنے بھائی کے لیے کیا کیا؟ وہ تم سے دور تھا، دل تو دور نہ تھے نا، وہ تو ادھر رہتے تھے جو تمہارا قبلہ اول ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے قبلہ اول کی رکھوالی نہ کر سکا وہ بیت اللہ کی رکھوالی کیا کرے گا؟ کفار تو اپنے عزائم کے ہاتھوں سے ہمیں نوچ رہے ہیں، گندے عزائم، اور جو وہ سوچے رکھے ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ پورا ہو جائے، اور کہیں قیامت سے پہلے قیامت آ گئی تو ان کے تو چھوٹے چھوٹے بچے لقمہ اجل بن چکے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، وہ تو سرخرو ہو گئے، انہوں نے تو اس زندگی کو پا لیا جو ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہیں وہ چلتی چلتی آندھی ہماری طرف رخ کر گئی تو کہیں اس آندھی کی تھپیڑوں میں، اس آندھی کے فتنوں میں، اس آندھی کی جو آگ انہوں نے جلا دی ہے صرف فلسطین و غزہ اور ان لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے جلائی گئی ہے۔ اس آگ کو ابھی سے بجھا دیا تو بچ جائیں گے، وگرنہ مشکل ہے۔ وہ بندہ اپنے بچوں کے قدموں میں کھڑا ہو کے تو کہہ رہا تھا کہ بیٹا جانا حضور کی بارگاہ میں اور کہنا ہم نے بڑا مسلمانوں کو بڑی آوازیں دی ہیں، بڑا پکارا ہے ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ آؤ ہماری مدد کرو، آؤ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اب کئی دنوں سے کھا پی نہ سکے، ہمارے بچے سردی کی وجہ سے ٹکٹ کر جان دے چکے، ہماری بچیوں کا پردہ چھین لیا گیا، ہماری ماں بہنوں کی عزت کو بحق
اپنی مغفرت، اپنی بخشش، اپنے لیے رحمت تو تم نے اس رمضان مبارک میں مانگ لینی ہے، لیکن جو رمضان سے پہلے وہ بچے اللہ کے پاس چلے گئے اور عید سے پہلے انہوں نے جو قربانی کی عید ادا کر دی اور خود قربان ہو گئے. ہم سے تو وہ اچھے ہیں جو بیت المقدس کو چھوڑ نہیں رہے لیکن اپنی جان دے رہے ہیں. ان کو عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، اگر بیت المقدس میں ان کو نہیں جانے دے رہے تو اس کے دروازے کے سامنے صفیں بچھا کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کبھی ایسا کڑا وقت ہم پہ نہ آ جائے جس طرح کا کڑا وقت حکومت سوئی ہوئی ہے، وہ اپنی خوشیاں منا رہی ہے کہ ہم برسر اقتدار میں آ گئے، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، اور پارٹیز ہو رہی ہیں اور نائٹ پارٹیز ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کو مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. تو تم ایک ملک کے استحکام کے لیے تم آج پتہ نہیں کیا کیا کرنے جا رہے ہو. تو تم کب ایک اسلامی نقطۂ نظر کو لے کے تم اس بات کو سوچو کہ ہمیں بھی درد ہوتا ہے، اگر ان کو کانٹا چبھے تو درد ہمیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ان کے درد میں شامل ہوں. ہماری جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی، اللہ رب العزت ان کو اس پہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ان کے لیے کیا کرنا ہے، کشمیر کے لیے کیا کرنا ہے، فلسطین کے لیے کیا کرنا ہے. جدھر جدھر پس گئے مسلمان، ہمیں ایک جان ہو جانا چاہیے. اگر ایک جان نہ ہوئے، بکھرے رہے تو بہت بڑا وقت آ سکتا ہے. قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو سکتی ہے. خدا نہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کا موقع عطا کرے اور ہمیں اس میں حصہ لینے کی بھی توفیق